نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک باواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معظم محتشم دوستو، بزرگوں، عزیزوں، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فاذکرونی اذکرکم، اے بندو تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور رب کائنات کا شکر ادا کرو، ولا تکفرون، اور کفر کی جانب مت جاؤ۔ اس آیت طیبہ کے ضمن میں بہت سے اقوال علماء کرام نے بیان فرمائے۔ ارشاد باری تعالی ہے فاذکرونی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر اصولی طور پر دیکھا جائے درجہ بندی کے اعتبار سے تو اربوں درجات کی مسافت، اربوں صفات کی مسافت کی حامل رب کائنات کی ذات ہے کہ ہم بندے ہیں، وہ معبود ہے، ہم عاجز ہیں، وہ رب کائنات ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، ہم حادث ہیں، وہ قدیم ہے، ہم فانی ہیں، وہ رب کائنات باقی ہے۔ اگر ہم اس کو 10 مرتبہ یاد کریں اور وہ 1 مرتبہ جواب دے تو پھر بھی یہ اس کی شان ہے، کیونکہ وہ رب کائنات ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے، رب کائنات فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ حضرت ابو عثمان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کریم مجھے کب یاد کرے گا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ کا ذکر کرتے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کرتا ہے۔ یعنی مساوی اعتبار سے دیکھا جائے تو مساوات یہ ہے، برابری یہ ہے کہ ہم اسے یاد کریں اور وہ رب ہے، وہ بے نیاز ہمیں یاد نہ کرے، کیونکہ وہ مرضی کا مالک ہے۔ لیکن ہمارے ہاں
ایک عجیب قانون چل نکلا ہے کہ ہم اللہ کو یاد نہیں کر رہے، پھر بھی ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں رزق دے۔ ہم اللہ کو یاد نہیں کرتے، پھر بھی ہم چاہتے ہیں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہم اس کو یاد نہیں کرتے، اس کے باوجود ہم چاہتے ہیں وہ ہمیں معاف کرے۔ ہم اسے یاد نہیں کرتے، پھر بھی ہم چاہتے ہیں ہمیں وہ شفا دے۔ ہم اس مالک کریم کو یاد نہیں کرتے، اس کے ذکر میں مشغول نہیں رہتے، پھر بھی ہم چاہتے ہیں ہمیں دنیا میں وہ دوام دے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، مجھے معلوم ہے میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے۔ تو پوچھا گیا تو جواب دیا کہ جب بھی میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں میرا رب کائنات مجھے یاد فرماتا ہے، کیونکہ اس کا تو وعدہ ہے فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں اپنی شان کے مطابق تمہیں یاد کروں گا۔ علامہ بزاوی فرماتے ہیں کہ جب بندہ مومن اسے یاد کرتا ہے تو وہ رب کائنات فرماتا ہے کہ جب بندہ مجھ سے رزق مانگتا ہے تو میں اسے رزق دے کر اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ جب بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو میں اسے معاف کر کے اسے یاد کرتا ہوں۔ جب بندہ مجھ سے اولاد مانگتا ہے تو میں اولاد کی نعمت دے کر اپنے بندے کو یاد کرتا ہوں۔ ہر حال میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو زبان اور میرے ہونٹ ہل رہے ہوتے ہیں ذکر کے ساتھ، لیکن بسا اوقات میرا دل اس کریم کی بارگاہ میں حاضری سے غافل رہتا ہے، صرف زبان ہی حرکت کر کے اس کا ذکر کرتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی اس نعمت پر اس کا شکر ادا نہیں کرتے کہ تمہارے جسم کا ایک حصہ تو اس کی یاد میں رطب اللسان ہے، تمہاری زبان تو اسے یاد کر رہی ہے، تو لہٰذا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل ہے کہ جسم کا کوئی حصہ بھی اسے یاد کرے۔ زبان کے ساتھ اگر دل ذاکر ہو تو پھر اصلی ذاکر اور ذکر کرنے والا وہی بنتا ہے جس کا دل بھی اس بات کی گواہی دے رہا ہو، زبان بھی اس ذکر کے مطابق گواہی دے رہی ہو، اس کا عمل بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو، اس کی یاد میں رہے۔ تو فرمایا فَاذْكُرُونِی، تم مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں اپنی شان کے مطابق آسمان بالا پر تمہیں یاد کروں گا۔ عجیب کیفیت ہے، ہم اسے یاد بھی نہ کریں۔ آج حالت یہ ہے کہ لوگ ہوٹلوں پر اور چوراہے میں بیٹھ کر، ہمارے بوڑھے لوگ تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، اللہ کے حضور سجدے چھوڑ دیتے ہیں، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان کرکٹ میچ نہیں چھوڑتے، سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو، میں اپنی شان کے مطابق رب کائنات ہو کر تمہیں یاد کروں گا۔ برادران گرامی قدر، جس تیزی کے ساتھ ہم پرنٹ میڈیا اور سوشل میڈیا میں بے حیائی کے اعلی کار بن کر جس دلدل میں ہم دھنستے چلے جا رہے ہیں، اللہ نہ کرے کل وقت اس سے بھی بھیانک آنے والا ہے۔ آج ہم اسے یاد نہیں کرتے، پھر بھی وہ ہمیں رزق دے رہا ہے، اسے یاد نہیں کرتے، پھر بھی ہمیں سانس کی نعمت دے رہا ہے، اسے یاد نہیں کرتے، پھر بھی ہماری زندگی نبض ہستی تپش آمادہ ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، یعنی ہو نہ یہ نام تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔
ایک نام مصطفیٰ ہے جس محبوب کی لاج رکھ کر میرا رب کائنات ہمیں زندگی کی نعمتیں عطا فرما رہا ہے۔ یا اللہ میں اتنا گناہگار پھر بھی مجھے رزق دیا، میں نے تیرے قرآن کو سینے سے نہ لگایا پھر بھی مجھے رزق دیا، میں نماز سے غافل رہا پھر بھی ذکر سے غافل رہا پھر بھی رزق دیا۔ کہا بندے تیرا منہ نہیں ہے، اپنے یار کا منہ ہے، اپنے محبوب کا منہ ہے کہ جب سے میرا محبوب انسانی لباس میں بشریت کے طور پر دنیا میں آ گیا ہے، اب میں محبوب کے صدقے ساری کائنات کو رزق عطا کر رہا ہوں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ذکر کی سب سے مین جو طریقہ کار ہے ذکر کا وہ کیا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کو یاد کرو، تم اپنے رب کو یاد کرنے والے بن جاؤ۔ تو کس انداز میں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب حالت نماز میں ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ جب بندہ مومن، بلکہ حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے سارے گناہوں کو گٹھڑی بنا کر اس کے سر پہ رکھ دیا جاتا ہے، اور جب رکوع اور سجدے میں جاتا ہے اس کے گناہ زمین پر گر جاتے ہیں، بغیر گناہوں سے پاک ہو کر سجدے سے واپس اٹھا کرتا ہے۔ یہ ایک نمازی کی شان ہے جو حالت نماز میں اپنے رب کو یاد کرے۔ خزاں کا موسم تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جنگل سے گزرے تو حضرت انس بن مالک سے کہا، فرمایا یہ ایک ٹہنی مجھے اٹھا کر دو۔ وہ خشک پتوں کی ٹہنی جس سے پتے جھڑ رہے تھے، حضور نے ایک مرتبہ جھاڑا تو اس کے پتے سب ہی زمین پر گر گئے۔ دوبارہ حضور نے جھاڑا، اب پھر اس کی چھوٹی موٹی ٹہنیاں بھی زمین پر گری۔ جب 5 مرتبہ جھاڑا تو وہ ایک چھوٹی کی چھوٹی باقی رہ گئی، کوئی پتا اور کومپل اس کے ساتھ نہ تھی۔ حضور نے فرمایا جس طرح اس ٹہنی سے پتے اور کومپلیں گر چکی ہیں 5 مرتبہ جھاڑنے سے، اسی مرتبہ اسی حال میں اسی طرح جب کوئی بندہ مومن اللہ کے حضور 5 نمازوں کے لیے حاضر ہوتا ہے، میرا رب کائنات ایسے ہی اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ دوسری مثال دی، فرمایا کیا صحابہ تم دیکھتے ہو کوئی بندہ مومن ایک بندے کے گھر کے قریب سے نہر گزرے جس میں وہ 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گا؟ یا رسول اللہ نہیں رہے گا۔ فرمایا اسی طرح جو بندہ 5 نمازیں ادا کرے بالکل گناہوں سے میرا مالک اسے پاک فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے خبر عام کر دی، اعلان کر دیا کہ میرے ماننے والے کشتی میں سوار ہو جاؤ، طوفان آنے والا ہے، اور سب غافلوں کو، سب اللہ کی یاد سے دور رہنے والوں کو یہ طوفان بہا کر لے جائے گا، لہذا جو بچنا چاہتے ہو آؤ میری کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ ایک بوڑھی عورت کو بتایا کہ جب طوفان آئے گا پھر میں تمہیں خبر کروں گا، تم بھی سوار ہو جانا۔ علماء نے لکھا کہ وہ بوڑھی عورت حالت نماز میں تھی، طوفان نوح آیا، سیلاب، پانی، پہاڑوں سے بھی بلند تر پانی، جب وہ پانی ختم ہوا، بارش اور سیلاب تھم گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو یاد آیا کہ بوڑھی عورت کو بتانا تو یاد نہ رہا۔ آپ دوڑے اس کے گھر کی طرف، دیکھا تو اسی حال میں بوڑھی عورت صحیح سلامت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف اللہ کی نماز پڑھ رہی ہے۔ تو نوح علیہ السلام سے پوچھتی ہے وہ طوفان کب آئے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ طوفان آیا اور آ کر چلا بھی گیا، تمہیں خبر نہ ہوئی؟
اس نے کہا مجھے کوئی خبر نہ ہوئی، اس لیے کہ میں تو اللہ کے ذکر میں مصروف تھی، میں تو اپنے کریم کو یاد کر رہی تھی۔ بتانا یہ چاہتا ہوں جب بندہ مومن حالت نماز میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کا مددگار ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب حالت نماز میں ہوتا ہے۔ ایک مقام پر جنگ کے بعد صحابہ کرام چل رہے تھے تو عیسائیوں نے، پادریوں نے یہ دیکھا کہ یہ کہاں جاتے ہیں۔ اس نے اپنا ایلچی بھیجا کہ جاؤ خبر لو یہ نبی کے صحابہ کس طرف جا رہے ہیں۔ دیکھا تو ایک مقام پر وہ حضور کے صحابہ حالت نماز میں کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے دیکھا تو ایک تیر انداز نے چلے میں تیر چڑھایا اور اس کو تیر مارا، نشانہ رکھ کے۔ امام کو تیر لگا، امام وہیں زمین پر گر گیا۔ پیچھے سے صف کے اندر سے دوسرا بندہ پاؤں گھسیٹتا گھسیٹتا مصلی پر آ گیا۔ اس نے پھر نشانہ مارا، دوسرے کو بھی مار دیا۔ جب دوسرا شہید ہوا، تیسرا آیا، اس نے پھر چلے پر تیر چڑھایا۔ عیسائیوں کا پادری اسے ہاتھ کے اشارے سے روک کر کہتا ہے خبردار انہیں نہ مارو۔ جس قوم کا یہ حالت ہے کہ ایک امام شہید ہوتا ہے، دوسرا شہید ہوتا ہے، تیسرا شہادت کی پرواہ کیے بغیر، موت کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے سجدوں کو نہیں چھوڑ سکتا، سن لو ایسی قوم ہم ختم ہو جائیں گے، ایسی قوم کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ جو اللہ کے ذکر میں مصروف ہوں، ذاکر بنے ہوں، اس حال میں کہ اس کا ذکر کریں کہ یاد اس کی آئی تو آتی چلی گئی، ہر نقش ماں سوا کو بھلاتی چلی گئی۔ فرمایا ایسی قوم کبھی بھی زوال نہیں پا سکتی، وہ عروج ہی پائیں گے۔ ایک مقام پر رستم پہلوان نے حضور کے صحابہ کرام کے پاس اپنا بندہ بھیجا، رستم پہلوان کو بھیجا۔ یہ رستم آ کر کہنے لگا حضور کے صحابی کو، اس نے دیکھا کہ نبی کے صحابہ کی یہ حالت ہے کہ جسم کے اگر کپڑے 100 پیوند لگے ہیں، کسی کی تہمد ہے تو قمیض نہیں ہے، کسی کے سر پر پگڑی ہے تو پاؤں میں جوتا نہیں ہے، کسی کے پاؤں میں جوتا ہے تو سر ڈھانپنے کے لیے کپڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ رستم پہلوان آ کر کہنے لگا سن، ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس سامان ہے، تلواریں ہیں، گھوڑے ہیں اور کثیر تعداد میں فوج ہے، ہمارے پاس مال و دولت ہے، ہمارے پاس نفری ہے، ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں موجود ہیں۔ جب لمبی چوڑی تقریر کرنے کے بعد وہ خاموش ہوا تو نبی کے صحابی جس کے جسم کے پھٹے کپڑے تھے، اس نے ایک ہی جواب دیا، اس نے کہا تمہارے پاس فوج ہے، تمہارے پاس طاقت ہے، لیکن سن لو ہم نے یہ جانیں بچا کر نہیں رکھی، ہم نے یہ جانیں نبی کے نام پر قربان کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں۔ ایک ہی جواب میں وہ خاموش ہو گیا۔ مسجد نبوی کی حالت کیا تھی ابتدان کہ مسجد نبوی کا چھت کھجور کی چھال اس میں بھری گئی تھی، اور کھجور کے درخت کے جو ستون ہیں وہ تھے، اس میں بارش ہوتی تو وہ چھت میں سے پانی ٹپکا کرتا تھا، اور زمین سجدہ کرنے والی ایسے تھی کہ زمین پر صحابہ جب سجدہ کرتے تو پیشانیاں زخمی ہو جایا کرتی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا تھا اے میرے صحابہ کیا تم نہیں جانتے ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ قرآن کو سجائیں گے، قرآن کو بڑی زینت بخشیں گے، بڑا اچھا لباس پہنائیں گے، خوبصورت کپڑا چڑھائیں گے، لیکن قرآن پر عمل کرنے والوں کی کمی ہوگی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا وَصُوَّرَتِ الْمَسَاجِدُ
لوگ مسجدوں کو سجائیں گے۔ آج تو مسجد کچی ہے لیکن مسجدیں سج جائیں گی، خوبصورتی کی انتہا ہوگی، ہر جانب مسجدیں ہوں گی، لیکن دل اتنے مردہ ہو چکے ہوں گے، دلوں میں اللہ کی یاد نہیں ہوگی، دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہوگا۔ مسجدیں پکی ہوں گی لیکن ان میں نمازی کچے ہوں گے۔ یہ حضور نے خبر وہاں بیٹھ کر دی تھی کہ جب صحابہ کرام اس کیفیت میں نماز ادا کرتے تھے کہ مسجد نبوی کھردری زمین اور ماتھے پر مٹی لگ جایا کرتی تھی، لیکن کبھی بھی کسی صحابی کا سجدہ قضا، بولیں سجدہ قضا۔ آج میرے دوستو مسجد کے اندر ٹھنڈا پانی میسر ہے، مسجد کے اندر سردیوں میں گرم پانی میسر ہے، اے سی میسر ہے، قالینیں میسر ہیں، اس کے باوجود ہمارے نوجوان اللہ سے لمبی لمبی امیدیں رکھنے والے فجر کی نماز میں آیا، میں نے کہا کیا بات ہے آج تو نے فجر کی نماز ادا کی؟ جواب دینے لگا مولانا صاحب پہلے نہیں پڑھتا تھا۔ میں نے کہا آج کیا وجہ ہے؟ جواب دیا آج میرا امتحان ہے اس لیے میں نماز ادا کر رہا ہوں۔ خود اندازہ لگائیں ہم پکے نمازی ہیں یا لالچی نمازی ہیں؟ لمبی لمبی امیدیں رکھنے والا میرا مالک مجھے رزق دے، میرا مالک مجھے بیرون ملک کا ویزا دے دے، میرا رب کائنات مجھے اولاد کی نعمت دے دے۔ کبھی دل کے دروازے پر دستک دے کر سوچا ہوتا سال کے اندر تو نے کتنا اپنے رب کائنات کو یاد کیا، کتنا تو نے یاد کیا؟ سوچ فکر کر۔ 27 رمضان آیا، کچھ تو ایسے بدبخت ہیں جو جمعے کے نمازی رہ گئے صرف، اور کچھ ایسے بدبخت جو مہینے میں صرف ایک جمعے کے نمازی، کچھ وہ بھی محروم ہیں، اتنے بدبخت ہو چکے ہیں کہ وہ صرف عید کے نمازی رہ گئے ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جنہیں عید والے دن بھی اللہ کے گھر میں حاضر ہونا نصیب نہیں ہوتا۔ دیکھ لیں سکول کے اندر کلاس لگی تھی، استاد سوال کرتا ہے بیٹا آپ بتاؤ وہ کون سے لوگ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے؟ تو اب بچے معصوم ہوتے ہیں، تینوں بچوں کے جواب مختلف تھے، ایک نے جواب اور دیا، دوسرے نے اور دیا، تیسرے نے اور دیا، لیکن جواب تینوں کے درست تھے۔ ایک بچہ کہنے لگا استاد گرامی وہ لوگ نماز ادا نہیں کرتے جن لوگوں کو نماز پڑھنا نہیں آتی۔ دوسرا بچہ ہاتھ کھڑا کرتا ہے، استاد نے کہا آپ بتائیے، جواب دیتا ہے استاد گرامی وہ لوگ نماز ادا نہیں کرتے جو مر کر مردہ ہو جاتے ہیں، جن میں جان نہیں ہوتی۔ سوچیں ہم اس میں سے کون سی کیٹیگری میں ہیں؟ کیا ہمیں نماز پڑھنا نہیں آتی، یا ہم مر کر مٹی میں مل گئے؟ تیسرے بچے سے سوال کیا گیا بیٹا بتائیے وہ کون سے لوگ ہیں جن کو جو نماز نہیں پڑھتے؟ جواب دیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے جو کافر ہوتے ہیں۔ اللہ معاف کرے، ہم سوچیں ہم لوگ ان تینوں میں سے کون ہیں؟ کیا ہمیں نماز نہیں آتی؟ کیا ہم مردہ ہو چکے ہیں، مر چکے ہیں، یا پھر تیسری کیٹیگری میں ہیں کہ ہم لوگ نعوذ باللہ کافر ہو چکے ہیں؟ صحابہ کرام کے دور میں حال یہ تھا، اگر کوئی صحابی نماز کے لیے نہیں آتا تھا تو وہ صحابی کیا کرتے؟ کہتے ہم دو ہی باتیں سوچتے، یا تو کسی کام کے لیے جا چکا ہے یہاں موجود نہیں ہے مدینہ منورہ میں، یا دوسری وجہ یہ ہوتی کہ ہم سمجھتے کہ وہ مر چکا ہے، دنیا سے جا چکا ہے، اس کا وصال ہو چکا ہے۔ تیسری بات کوئی نہیں سمجھتے ہم۔ 3 دن کا بھوکا شیر کافروں نے جب
ایک بندے کو قید کر کے قید خانے میں 3 دن کے لیے بھوکا شیر اس پر چھوڑا اور کہا آؤ اکناف عالم سے سارے لوگ تماشا دیکھ لو، تمہیں پتہ چلے کہ یہ جو نام کے مسلمان ہیں ان کی کیفیت کیا ہے۔ بھوکا شیر جب اس 3 دن بھوکا رکھ کے شیر کو چھوڑا، شیر جب اس کمرے میں داخل ہوا تو شیر اس پر حملہ نہیں کرتا، لوگ الماریوں سے جھانک رہے تھے ابھی اس کی بوٹی بوٹی کر دے گا، لیکن شیر نے کیا کیا؟ شیر اندر داخل ہوا، جیل کے اندر داخل ہو کر شیر کیا کرتا ہے؟ نوجوان عام نہیں ہے بلکہ آقا کا غلام ہے، دل میں عشق مصطفیٰ ہے، وہ حالت نماز میں حالت سجدہ میں ہے۔ شیر جا کر نوجوان کے پاؤں چومنے لگا، لوگ دیکھ کر حیران ہیں، اللہ کا بندہ اللہ کی یاد میں مستغرق ہے، شیر اس کے پاؤں چوم رہا ہے۔ جب دیکھا گیا نوجوان سجدے سے اٹھا، دھاڑے مار کر رونے لگا، لوگ حیران ہیں، کچھ کہنے لگے اتنا بزدل نکلا شیر کو دیکھ کر رونے لگا، جواب دیا نہیں، شیر کو دیکھ کر نہیں رونے لگا، میں اس لیے رو رہا ہوں میں کتنا لا علم نکلا، کتنا جاہل نکلا، مجھے یہ نہیں پتا جب شیر کے منہ سے لعاب تھوک لگ جائے وضو قائم رہتا ہے یا کہ کوئی نہ۔ مجھے تو یہ فکر ہے کہ شیر کا جو تھوک ہے وہ پاک ہوتے یا ناپاک، مجھے اس بات کی فکر ہے، اس نوجوان کو تو فکر یہ تھی کہ میرا وجود پاک رہا یا ناپاک رہا۔ ہمیں فکر ہے کہ نیٹ صحیح نہیں چلتا، ہمیں فکر ہے کہ ہمارا موبائل صحیح نہیں چلتا، ہمارے نوجوانوں کو بھی فکر ہے، وہ نبی کا غلام تھا، اسے یہ فکر کھا گئی اور کہنے لگا لوگوں مجھے یہ فکر ہے کہ یہ شیر کا جو منہ سے نکلنے والا اس کا تھوک ہے یہ پاک ہے یا ناپاک، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کسی کے دل پر اگر بدبختی کی مہر دیکھنی ہو کہ کوئی بندہ ایسا ہو کہ جس کے دل پر کفر کی مہر لگ چکی ہو تو پھر اس بندے کو دیکھ لو کہ صدیاں گزر گئیں، سالہ سال گزر گئے، اسے کبھی اللہ کے گھر میں داخل ہونا نصیب، سارے بولو کبھی اسے نصیب نہیں ہوتا۔ چاہے لاکھ تبلیغ کر لو، جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا، جس کے دل پر مہر لگ گئی۔ مہر لگنے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ اندر سے پلیتی اور بدبختی کبھی باہر نہیں نکل سکتی اور باہر سے قرآن کا نور کبھی دل میں داخل ہو سکتا الا ماشاءاللہ۔ ہمارے علاقہ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اس علاقے کے لوگوں کو میں نہیں جانتا، آپ خود سوچ لیں، لیکن ہمارے علاقے میں موجود ہیں جنہیں 30 سال گزر گئے، کبھی اللہ کے گھر میں داخل ہونا نصیب، وہ جنازے کے نمازی رہ گئے، وہ عید کے نمازی رہ گئے، دل پر اللہ کی رحمتوں کا نزول کیسے ہو؟ جو زبان ذکر سے غافل تھی اس کا دل بھی اللہ کی ہدایت سے غافل ہو گیا۔ جب زبان دل سے غافل رہی، زبان پر ہر وقت گالی گلوچ رہی، نہ خدا یاد نہ مصطفیٰ یاد، اور زبان پر غیبت ہی غیبت رہی، کبھی پڑوسی کی غیبت، کبھی اپنے رشتہ دار کی غیبت، کبھی عورتوں کی عادت یہ ہے مردوں کی غیبت، مردوں کی عادت بن گئی اپنے مسلمان بھائی کا گلہ۔ مردوں مرد بنو اور اپنے مسلمان بھائی کا سامنا کرنا سیکھو، منہ پر بات کرنا سیکھو، وہی مرد ہوتا ہے جو زبان سے بات کرے تو کسی کے منہ پر بات کرے، پیچھے بات کرنا منافقت ہے اور یہ گلہ بنتا ہے۔ خدا کی قسم یہ نیکیوں کو یوں جلا دیتا ہے جیسے آگ لکڑی کو آگ جلا کر بھسم کر دیا کرتی ہے۔ حضور کی مجلس میں حضور نے سوال کیا من المفلس، بتاؤ غریب کون ہے؟ کسی نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس مال و دولت نہ ہو وہ غریب ہے۔ کسی نے کہا
جس کے پاس دوست یار نہ ہو وہ غریب ہے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس دوست یار نہ ہو یا اولاد نہ ہو وہ غریب ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم نے بھی غلط کہا، تم نے بھی غلط جواب دیا، یہ سارے ضرور غریب ہیں، لیکن آؤ مجھ سے پوچھو غریب کون ہے؟ سب نے کہا یا رسول اللہ جو آپ بیان فرمائیں گے وہی حق ہوگا، وہی سچ ہوگا۔ آؤ سنیے غریب کون ہے۔ آج ہم بھی امارت اور غربت کا معیار پیسے کو اہمیت دے کر کہتے ہیں جس کے پاس رقم آ گئی وہ امیر ہو گیا۔ آؤ سنو میرے آقا کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والا دن ہوگا، ایک بندہ اپنے مزاج کے مطابق نمازیں بھی پڑھنے والا ہوگا، حج بھی ادا کرنے والا ہوگا، نیکی بھی کرنے والا ہوگا، صدقہ و خیرات کرنے والا ہوگا، لیکن جب جنت میں جا رہا ہوگا ایک بندہ کہے گا مولا اس نے میرا گلہ کیا، اس نے میری پیٹھ پیچھے برائی کی، اب اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دو۔ غربت کا حال یہ ہوگا نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اس کے گناہ ختم نہ ہوں گے۔ اب میرا رب کہے گا، فرشتے کہیں گے مولا اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، لیکن جن لوگوں کا گلہ کرتا رہا ابھی حقدار باقی ہیں، ابھی سوالی باقی ہیں۔ میرا رب فرمائے گا اب ایسا کرو جن لوگوں کا گلہ کرتا رہا ان لوگوں کے گناہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال جو۔ میرے آقا نے فرمایا یہ غریب ہے، یہ غریب ہے کہ قیامت والے دن نیکیاں تو پہلے دے دی، اب اس کے پاس نیکی نہیں، کوئی نہیں، گلے کرتا رہا لوگوں کے۔ فرمایا اب نیکی کوئی نہیں ہے، حساب برابر کرنا ہے نا، اب اس کا طریقہ کار یہ کرو کہ اس کے گناہ اٹھا کر وہ بھی اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ حضور نے فرمایا وہ جنت جا رہا ہوگا، فوراً جنت سے روک کر جہنم کے دروازے کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا یہ غریب ہے۔ یہ وہ فتنوں کا دور ہے کہ جس دور میں دیکھیں نا حضور کی حدیث میں نے عرض کی وَسُوِّرَتِ الْمَسَاجِدِ، لوگ مسجدوں کو سجائیں گے لیکن نمازی نظر نہیں آئیں گے، وہاں نماز پڑھنے والے نہیں ہوں گے۔ آج شہروں کے اندر المیہ یہ ہے بڑے بڑے پیسے والے لوگ مسجدوں میں قالینیں بھجوا دیتے ہیں، یہ جی ساؤنڈ میری طرف سے لگا دو، یہ مسجد کے لیے 10 لاکھ میری طرف سے، لیکن خود مسجد میں آنا پسند نہیں کرتے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا قرب قیامت میں کچھ لوگ مسجدوں کی خدمت کریں گے، مسجدوں کو سجائیں گے، لیکن خود نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئیں گے۔ میرے بھائیوں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے آج ہمارے دلوں پر اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غفلت کی وجہ سے جو دل ہمارے میلے ہو گئے، دلوں پر داغ لگ چکے ہیں، میرا مالک ان لوگوں کے داغ بھی مٹائے جنہوں نے کئی سالوں سے جمعے نہیں پڑھے، میرا مالک ان کو بھی آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو بھی میرا مالک 5 وقتی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں زندگی اور اسی حال میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں جینا ہے تو مسلمان بن کر جیو۔ میرے رب کا قرآن کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اے بندے مومن کبھی شیطان کی نہ ماننا، رحمان کی مان اور پورا پورا اسلام میں داخل ہو جا۔ آج ہمارے نوجوان بعض مسجدوں میں جب نمازی کم نظر آتے ہیں، خطیب صاحب سوال کرتے ہیں کہاں گئے، تو جواب آتا ہے جناب وہ ہماری نوجوان نسل آج ٹی وی پر بیٹھے ہیں، کیوں آج ورلڈ کپ کا میچ ہو رہا ہے۔ سوچو یار ہم کس ڈگر پر چل رہے ہیں، یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ رونے کی بات ہے۔ یہ ہمارے نوجوانوں کی زندگی کا المیہ ہے کہ جن کو اللہ کے گھر میں حاضر ہونا نصیب نہیں ہوا، حدیث کے لیے، قرآن کے لیے، نبی کے فرمان کے لیے پہلی اذان کے ساتھ مسجد میں آنا نصیب نہیں ہوتا، وہ کرکٹ کی ایک بال بھی مس کرنا نہیں چاہتے،
وہ 6 گھنٹے ٹی وی کی زینت بن سکتے ہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے بوڑھے لوگ، ہمارے جواری لوگ اڈوں پر تاش کی بازی نہیں چھوڑتے، رب کے سجدے چھوڑ دیتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ہوش کے ناخن عطا فرمائے، ورنہ جس دلدل میں ہم پھنسنے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں میڈیا پر کوئی کہتا ہے جناب یہ کرو، کوئی کہتا ہے یہ کرو۔ مسئلہ فلسطین ہمارے سامنے ہے، عورتوں کا لانگ مارچ آزادی کے حوالے سے ہمارے سامنے ہے، بے نماز ہمارے سامنے ہے، بے حیائی کا سیلاب آ چکا ہے ہر جانب اسلام پر۔ دیکھیں قادیانی کس حد تک گر چکے ہیں پاکستان پر قبضہ کرنے کی وجہ سے۔ میں نے ختم نبوت کے جمعہ پر بھی عرض کیا تھا، ربوے کے اندر ان کی لائبریری ہے، اب بھی عیسائی لوگ، قادیانی لوگ پاکستان میں جب دفن ہوتے ہیں، تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ وہ لوگ امانتاً دفن ہوتے ہیں کہ ہم عارضی دفن ہو رہے ہیں، پھر ہمیں یہاں قبر سے نکالا جائے گا اور دوسری جگہ منتقل کیا جائے گا۔ پوچھو کیوں؟ تو جواب دیتے ہیں کہ پاکستان کے دنیا کے نقشے میں سے یہ پاکستان مٹ جائے گا، یہ پاکستان ختم ہو جائے گا۔ پاکستان کو ختم کرنے کے لیے مختلف سازشیں موجود ہیں۔ آؤ اپنے رشتہ داروں سے، اپنے محلے سے، اپنے باہمی تعلقات سے جو غداریاں، جو منافقت، جو سیاستیں چل رہی ہیں، جو گناہوں کا سیلاب آ چکا ہے، ان سے نکلو۔ اس وقت میری امت مسلمہ کے نوجوانوں، ہم پر پاکستان کی سرزمین سے، اس چار دیواری سے نکل کر فلسطین میں جا کر مسلمانوں کو بچا کر ان کی حفاظت کر کے ہم پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ ہم سب، ہمارا بال بال قرضے میں ہے، لیکن بغیرت حکمران ہے جن کو نہ خدا کا پاس نہ فرمان مصطفیٰ کا پاس ہے۔ اس وقت پوری امت مسلمہ پر جہاد فرض ہے۔ ایٹمی طاقت ہمارے پاس ہے، ملک کے اندر اعلیٰ ترین فوج ہمارے پاس ہے، لیکن یہاں غدار موجود ہیں، یہاں الیکشن ہو تو دھاندلی کرنے والے موجود ہیں، یہاں منافقت کرنے والے موجود ہیں، حسد، بغض، ریاکاری، تباہکاری، دین سے دوری اور ظلم، ظالم حکمران ہم پر مسلط ہو گئے۔ ہم کس دور میں سانس لے رہے ہیں؟ نوجوانوں اٹھو، علماء کے دست و بازو بنو، آؤ مل کر ہم آقا کی بارگاہ میں یہ عرض کریں، یا رسول اللہ، نہ تن میرا، نہ من میرا، نہ مرضی میری، میرا ایک ایک بال مدینے والے آقا کا غلام ہے۔ اور مل کر آؤ قرآن کے دروازے پر اور یہ نعرہ لگاؤ، یا رسول اللہ، میرا تن بھی آپ کا غلام ہے، میرا من بھی آپ کا غلام ہے۔ اسی غلامی میں میرا مالک زندگی اور اسی حال میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔